السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول یار یاروں سے ہونا جدا لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مناہل اپنا غصہ ضبط کرتی دوبارہ صوفے پر جا بیٹھی تھی اور میگزین کھول کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری زرنور؟ کل تو تمہاری حالت اتنی سیریس ہو گئی تھی کہ تم نے سب کو ہی ڈرا دیا تھا۔ حارث اس کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ نہیں پوچھو گے کہ کس کی وجہ سے وہ حالت ہوئی تھی؟ وہ زہر خوند لہجے میں بولی تھی۔ ہاں تو وہ کون سا سکون میں تھا؟ اس نے بھی ساری رات پریشانی میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں ہی گزاری تھی۔ وہ احمد کا دفاع کرتے ہوئے بولا۔ میں نے نہیں کہا تھا اسے پریشان ہونے کے لیے۔ اور تم کیا یہاں میری عیادت کرنے آئے ہو یا اس کی وکالت؟ یار عیادت کرنے ہی آیا ہوں، وہ گڑبڑا کر بولا تھا۔ ہاں تم بھی خالی ہاتھ آ گئے ہو، وہ اس کو گھور کر بولی۔ توبہ ہے نور بانو، تم تو بہت ہی چٹوری ہو گئی ہو، حیدر نے تعصب سے کہا تھا۔ یار وہ احمد نے ہی اتنے ڈھیر سارے فروٹس اور چیزیں لے لی تھی کہ میرے لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اوئے احمد بھی آیا ہے؟ حیدر نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں میرے ساتھ ہی آیا ہے، انکل کے ساتھ لاؤنج میں ہے۔ اشر، ریاض اور تیمور نے تو اس کو آتے ہی گھیر لیا۔ ابے تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جلدی سے باہر جانے کے لیے اٹھا تھا جب ہی اس کی نظر مناہل پر پڑی جو لائبہ اور انوشے سے بات کر رہی تھی۔ یار مناہل بات سنو، وہ دروازے پر رک کر بولا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، بہتر ہوگا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چبا کر بولی۔ وہ تو میں جا ہی رہا ہوں، بس اتنا کہنا تھا کہ یہ حارث بیچارہ بھوکا پیاسا آیا ہے، تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو چائے یا کھانا ہی پوچھ لو؟ بہت ہی کوئی کھڑوس ہو تم بھابھی۔ ویسے حارث مجھے دلی افسوس ہے یار، تیری قسمت ہے ہی ایسی، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بولتے ہوئے چھپاک سے باہر بھاگا تھا اور مناہل کا دل کر رہا تھا کہ دیوار میں سر مارے۔ حارث نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ سچ میں یار بھوک تو بہت لگ رہی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ماہین بھابھی کا فون آیا تھا کہ حارث کھانا یہیں آ کر کھا لینا، مناہل بریانی بنا رہی ہے، اور مناہل کے ہاتھ کی بنی بریانی کھانے کے لیے تو میں 7 سمندر پار سے بھی آ سکتا ہوں۔ حارث کے کہنے پر اس نے منہ بنایا تھا۔ ہاں گھر پر تو اتنی برائیاں کرتے ہو کہ نمک کم ہے، مرچیں ٹھیک نہیں، مسالہ صحیح سے نہیں پکایا۔ حارث اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ اوہو انوشی جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں میں، اس نے رسمی انداز میں کہا۔ باہر کافی شور مچا ہوا تھا، نہ جانے کس بات پر وہ لوگ اتنا ہنس رہے تھے۔ یار زرنور تم سے ایک بات کہنی ہے، اگر اس کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو معاف کرنا، مجھے کچھ نہیں سننا، اس نے پہلے ہی وارننگ دے دی۔ یار بات اسی کے متعلق ہے، وہ بھی ملنا چاہتا ہے تم سے۔ اس سے صاف صاف کہہ دو حارث کہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ غصہ دبا کر بولی۔ وہ بس کچھ غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا حارث، اس نے بات ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی، اب وہ خود ہی آ کر تم سے بات کرے گا، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ وہ چونکی۔ کیا اپنے طریقے سے؟ ہاں حارث میں کہہ رہی ہوں تم سے، اگر اس نے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا نا تو اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولی۔ فکر مت کرو یار، وہ لوگ اس کی جان چھوڑیں گے تو وہ یہاں آئے گا نا۔ کیا مطلب؟ تم نے ان سب کو بھی بتا دیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ تو اور کیا، یہ کوئی چھپنے والی بات تھوڑا ہی ہے۔ چھپنے والی بات نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں بے خبر رکھا؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ ویل اس کا جواب تو تمہیں وہی دے سکتا ہے، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ حارث تمہیں پہلے سے پتا تھا نا؟ حارث نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم نے صرف دوستی کا رشتہ نبھایا حارث، تم خود کو میرا بھائی کہتے تھے نا، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ یار زرنور، وہ اس کے پاس بیٹھا۔ اس نے مجھے بھی کافی ٹائم بعد بتایا تھا، وہ نرمی سے بولا۔ پھر بھی تم نے مجھے نہیں بتایا، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ مانتا ہوں یار کہ غلطی میری ہے، کم از کم مجھے تم سے نہیں چھپانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ہی مجھے پابند کیا تھا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ رہنے دو حارث، بہن سے زیادہ دوست اہم ہے تمہارے لیے، یہ تو تم بھی جانتی ہو زرنور کہ وہ دوست اس سے زیادہ بھائی ہے میرا۔ میں اس کی بات ٹال نہیں سکا، لیکن اسے خود پر بڑا یقین ہے کہ وہ تمہیں منا لے گا، اس لیے پھر میں نے بھی آگے سے کچھ نہیں کہا،
لیکن اس نے ایسا کسی غلط مقصد کے لیے نہیں کیا تھا. تم ایک دفعہ اس سے مل تو لو, اس کی بات تو سن لو. اگر تمہیں پھر بھی تسلی نہ ہو, جو تم کہو گی وہی ہوگا. ہم زبردستی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ. یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے. وہ نرمی سے اس سے کہہ رہا تھا. میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی حارث. اسے کہہ دو کہ میرے سامنے بھی نہ آئے. شوٹ کر دوں گی میں اسے. زرنور کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر تم ابھی اس سے نہیں ملنا چاہتی تو میں اس کو منع کر دوں گا, لیکن تم ریلیکس رہو, ورنہ پھر طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری. اور دوا لی تم نے؟ وہ بالکل بھائیوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے, اب تم آرام کرو اور سٹریس بالکل مت لینا. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. حارث نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں. بمشکل اس نے اپنے آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا. کھانا کھا لو حارث, ماہین بھابھی بلا رہی ہیں تمہیں. اب تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ حارث نے اس کے ناراض سندر مکھڑے کو تکتے ہوئے کہا. بدلے میں اس نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی. تم اس سے کچھ نہیں کہتے حارث, اسی لیے وہ اتنا اوور ہوتا جا رہا ہے. تم جتنا چڑھو گی وہ اتنا ہی چڑھائے گا. تم رسپانس ہی مت دیا کرو, اگنور کرو تم اس کو. ہر طریقہ کر کے دیکھ لیا میں نے, لیکن اس ڈھیٹ پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. وہ شدید ناراضگی سے بولی تھی. اچھا میں بات کروں گا اس سے, اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا. ہاں تمہاری تو جیسے بہت سنتا ہے وہ, مناہل تنزیہ بولی. کیا مجھے کسی نے یاد کیا؟ جبھی حیدر نے دروازے سے سر نکالا تھا. مناہل نے پھر غصے سے حارث کو دیکھا. ابے حیدر تیری سمجھ میں نہیں آئے گا, کیوں فضول میں تنگ کرتا ہے تو مناہل کو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا. اچھا سوری مناہل بھابھی, آئندہ آپ کو بھابھی نہیں کہوں گا. وہ سنجیدگی سے بولا, جبکہ مناہل اس کو تیز نظروں سے گھورتی غصے میں بھری کمرے سے باہر نکل گئی تھی. زرنور نے تو حیدر کو دیکھتے ہی سر تک بلینکٹ اوڑھ لیا تھا. حارث اور حیدر کے درمیان مسکراہٹ کے تبادلے ہوئے تھے. پھر وہ بھی مناہل کے پیچھے بھاگا تھا. آئے ہم باراتی بارات لے کر, جائیں گے تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر. وہ شرارتی انداز میں گنگنا رہا تھا. آہستہ بولو حیدر, شور مت کرو, ابھی دوا لے کر سوئی ہے وہ. انوشی نے اسے تنبیہ کی تھی. کیا واقعی میں سو گئی ہے؟ ہاں میں مذاق تھوڑی کر رہی ہوں. چلیے پھر ٹھیک ہے, میں گھر جا رہا ہوں. یہ اٹھ جائے تو اسے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے کہہ دوں گی, انوشی نے جلدی سے کہا. وہ جاتے جاتے پلٹ کر سائڈ ٹیبل کے پاس گیا اور وہاں رکھے ڈیری ملک کے ڈبے میں سے 3-4 چاکلیٹس نکال کر اپنے جیکٹ کی جیب میں ڈالی تھی. ایسے مت دیکھیے انوشے, نور بانو بھی میری بہن ہے. اگر میں 2-3 چاکلیٹس لے لوں گا تو وہ بالکل بھی برا نہیں منائے گی. اس نے اتنے مان سے کہا تھا کہ انوشے بھی ہنس پڑی. ٹھیک ہے حیدر, تمہیں جتنی چاکلیٹس چاہیے تم لے لو, میں اسے نہیں بتاؤں گی. یہ ہوئی نا بات, چلیے اسی بات پر ایک آپ لے لیجئے. حیدر نے ڈبے میں سے ایک اور چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی. ارے لے لے یار, بھائی سمجھ کر لے لے. ویسے بھی یہ تو سو ہی رہی ہے, اس کو کیا پتا کہ چاکلیٹس ہم نے کھائی ہیں. یہ بات کرتے ہوئے وہ انوشے کو سچ میں معصوم سا لگا تھا, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ معصوم سا دکھنے والا دوسروں کو تکنی کا ناچ نچا دیتا تھا. انوشے نے مسکراتے ہوئے اس کی بڑھائی ہوئی چاکلیٹ تھام لی تھی. اوکے گڈ بائے. وہ بھی دوسری چاکلیٹ کا ریپر ہٹاتا وہاں سے چلا گیا تھا. اس کے جاتے ہی زرنور نے سر باہر نکالا. تھینکس گاڈ انوشے, تم نے بچا لیا مجھے. وہ شکر ادا کرتے ہوئے بولی. ویسے تمہیں پتا تو نہیں چلا نا کہ ہم بھائی بہن نے تمہاری چاکلیٹس کھائی ہیں؟ انوشے نے شرارت سے کہا تھا. پھر وہ دونوں بھی ہنس پڑی. آج تو اپنا ارادہ ملتوی کر دے تو بہتر ہے, کیونکہ اس کے روم کی فضا انتہائی کشیدہ ہے. گولہ باری, توپ اور میزائل چلنے کے 100% امکانات ہیں. حارث نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا. وہ دونوں اس وقت کچن میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے. اور وہ تو پکا تجھے قتل کرنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہے, اس نے ہنستے ہوئے کہا. یہ مذاق تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے ارمان, ماہین نے اس کے سامنے بریانی کی ڈش رکھتے ہوئے کہا تھا. میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. میری بہن ہے نا, اچھی طرح سے جانتی ہوں میں اس کے مزاج کو. بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں احمد, میں نے بھی تجھے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ حرکت مت کر, لیکن تو سنے تب نا. حارث نے پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے کہا. آگے تم نے کیا سوچا ہے ارمان؟ کیونکہ وہ تو تمہیں قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں, ماہین نے اسے کہا تھا. پریشان نہ ہو آپی, میں سب سنبھال لوں گا, آپ لوگ اس کی ٹینشن مت لیجیے, اس نے اطمینان سے کہا. تیری یہ بات مجھے بہت بری لگتی ہے احمد, کسی بات کو تو سیریس ہی نہیں لیتا.
وہاں تیری بیوی تجھے مرنے مارنے پر تلی ہے اور تجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو آرام سے بیٹھ کر یہاں بریانی کھا رہا ہے. حارث نے ناراضگی سے کہا تھا. تو یار تو کیا چاہ رہا ہے؟ کبھی تو کہتا ہے کہ جا اس کے پاس جا. اچھا بھائی چلا جاتا ہوں. کبھی تو کہتا ہے کہ مت جا اس کے پاس، مار دے گی وہ تجھے. اچھا یار نہیں جاتا. اور اب تو پھر غصہ کر رہا ہے. کیا چاہتا کیا ہے آخر تو؟ کیا میں بریانی نہ کھاؤں؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے منہ پھلا کر بولا. اب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو بریانی مت کھا، شوق سے کھا، جتنی کھانی ہے اتنی کھا، لیکن یار تھوڑی سی ٹینشن ہی لے لے. آپ کیا کہتی ہیں آپی، کیا مجھے ٹینشن لینی چاہیے؟ اس نے بریانی کھاتے ہوئے ماہین سے پوچھا تھا. اگر مجھے تمہاری نیچر کے بارے میں پتا نہ ہوتا تو میں یہ کہہ دیتی، لیکن مجھے پتا ہے تم ہینڈل کر لو گے اسے. ماہین کے اطمینان سے کہنے پر احمد نے حارث کو مسکرا کر دیکھا. پریشان نہ ہو یار، منا لوں گا میں تیری بہن کو، احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ اس معاملے میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا. وعدہ کر کے آیا ہوں میں اپنی بہن سے، حارث نے بدستور ناراضگی سے کہا تھا. چل جیسی تیری مرضی، لیکن منہ تو ٹھیک کر اپنا، ورنہ ایک پنچ مار کر میں خود ہی ٹھیک کر دوں گا سالے. ارمان، ماہین نے اس کو گھور کر کہا. یار آپ یہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ نور کا بھائی ہے، تو اس حساب سے تو میرا سالہ ہی ہوا. اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تھا. ماہین بھی ہنس پڑی. میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں بات. ارمان نے جو حرکت کی ہے وہ واقعی میں اس قابل نہیں کہ اسے معاف کیا جائے. عدیل خانزادہ نے شرمندگی سے کہا تھا. تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو عدیل؟ اگر ارمان کی اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم بھی قصوروار ہیں، کیونکہ ارمان نے یہ سب ہماری اجازت سے ہی کیا تھا. اس لیے میرے بیٹے کو کچھ مت کہو. جو بھی ہوئی بات، اس نے میری بیٹی کو بہت تنگ کیا ہے، اس لیے میں اسے تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک زرنور نہیں کر دیتی. عدیل خانزادہ نے ناراضگی سے احمد کو دیکھا جو سنگل صوفے پر کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا. چلو چھوڑو یار، اس پر بعد میں بات ہو جائے گی. تم یہ بتاؤ دوبارہ اٹلی کیوں جا رہے ہو؟ کچھ ضروری کام رہ گئے تھے، وہ نپٹانا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ جب تک میں مستقل یہی آ جاؤں، تم نے جو تیاری کرنی ہے کر لو. جب تک زرنور کے پیپرز بھی ہو جائیں گے تو پھر رخصتی کی کوئی ڈیٹ رکھ لیں گے. میں چاہ رہا تھا کہ کچھ مہینے اور رک جاتے. نہیں بات، اب اور صبر نہیں ہوتا. اتنا عرصہ ہم باپ بیٹے تنہا رہے ہیں. دیکھو ذرا کس قدر ویرانی ہے اس گھر میں. اب بس میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جلدی سے آ کر اس گھر کو آباد کر دے. وہ ٹھوس انداز میں بولے. وہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن زری ابھی تک نہیں مانی. انفیکٹ وہ تو اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اور میں بھی زیادہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں وہ سٹریس نہ لے لے. اس کی فکر مت کرو یہ بات، یہ مسئلہ تو اب ارمان صاحب خود ہی ہینڈل کریں گے. عدیل خانزادہ نے فہمائشی انداز میں احمد کو دیکھا تھا. آپ لوگ پریشان نہ ہو عباد انکل، میں منا لوں گا اسے، احمد نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا. مجھے تم پر بھروسہ ہے بیٹا. عباد بخاری نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا. اور ریاض، اب تو جلدی سے کوئی اچھی سی خبر سنا دے. سچ میں تو اکیلا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. اشر کے کہنے پر اس نے ہاتھ جھلایا تھا. میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں بھائی، مجھ سے نہیں گھوما جاتا ان تتلیوں کے آگے پیچھے. یار تم لوگوں کو میں کیوں نظر نہیں آتا؟ میں بھی تو بیچارہ اکیلا ہوں، میری ہی سیٹنگ کروا دو کہیں. حیدر منہ پھلا کر بولا. تو کوارا ہی مرے گا حیدر. لڑکیاں تو صرف حمزہ حیدر علی کا نام سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی بھاگ جاتی ہیں. کوئی تیار ہی نہیں تیری گرل فرینڈ بننے کے لیے. تیمور کے کہنے پر اس نے پھر برا سا منہ بنایا تھا. اتنا تو پیارا ہوں میں؟ ہاں بھائی تو بہت پیارا ہے. وہ سب ہنسنے لگے. احمد کا فون بجنے لگا تھا. اس نے نکال کر یس کیا تھا. السلام علیکم. ہاں راہم بول، کیا ہوا؟ کیا ابھی؟ یار بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے تھوڑا ضروری کام ہے، لیکن میرے دوست تیرا یہ کام کر دیں گے، تو فکر مت کر. اور کوئی تصویر وغیرہ تو دے دے مجھے تاکہ میں انہیں دکھا دوں. چل ٹھیک ہے. اس نے کال کٹ کر کے ان لوگوں سے کہا تھا. بات سنو یار، میرے دوست کی ایک کزن ہے، اس کا آج یہاں پر فرسٹ ڈے ہے. تھوڑی دیر تک وہ پہنچ جائے گی، تو تم لوگ اس کی ہیلپ کر دینا کلاس وغیرہ ڈھونڈنے میں. اور یہ ہے اس کی کزن. احمد نے راہم کی بھیجی ہوئی تصویر ان کے سامنے کی تھی. تصویر دیکھ کر تو ان سب کو سانپ سونگ گیا تھا. یہ تیرے دوست کی کزن ہے؟ ریاض نے حیرت سے کہا تھا. ہاں، میرے لیے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، اس لیے کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں ہونا چاہیے. احمد نے انہیں پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی. وہ سب حیدر کو دیکھ رہے تھے جس نے جلد ہی خود کو کمپوز کر لیا تھا. تو پریشان نہ ہو، ہم اس کی ہر طرح سے مدد کریں گے. حیدر نے اس کو یقین دلایا تھا.
اور یہ تو صرف اس کو ہی پتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آتا ہوں 1-2 گھنٹے تک۔ احمد نے زرنور اور مناہل کو یونیورسٹی کی عمارت سے باہر جاتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے جلدی سے موبائل پاکٹ میں رکھتا ان کے پیچھے گیا تھا۔ بھائی لوگ تیار ہو جاؤ، شکار خود چل کر آ رہا ہے۔ حیدر نے شیطانی مسکراہٹ سے ان کو دیکھا۔ مناہل میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز تم ڈرائیو کر لو۔ کیا ہوا زری، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مناہل نے فکر مندی سے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے یار، بس میرا دل نہیں کر رہا ڈرائیو کرنے کا، تم کر لو۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو۔ زرنور نے اس کو گاڑی کی چابی دی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ حارث نے احمد کو اشارہ کیا تھا جس نے خفیف سی سر کو جنبش دی۔ مناہل بات سنو۔ حارث نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتی مناہل کو آواز دے کر روکا تھا۔ اس نے چونک کر حارث کو دیکھا اور پھر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ مناہل کے جاتے ہی احمد نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کے بعد جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تھی۔ مناہل حیرت سے پلٹی تھی، لیکن حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیوں تم میاں بیوی کے بیچ میں آ رہی ہو؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حارث، مناہل نے پریشانی سے کہا۔ وہ دیکھ لے گا، تم پریشان مت ہو، حارث نے اس سے کہا تھا۔ اس کی متلاشی نظریں احمد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کال بھی ٹرائی کر لی تھی، لیکن نمبر ہی آف جا رہا تھا۔ بلاخر اس نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنے کا سوچا۔ اے لڑکے بات سنو، کیا تمہیں پتا ہے کہ ایم اے فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں پر ہے؟ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے کو روک کر پوچھا تھا جو اس کو گھورنے لگا تھا۔ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو باجی؟ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اے لڑکے بات سنو، لڑکیاں ایسے بات نہیں کرتی، پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھیے۔ وہ تو کہہ کر نکل گیا تھا اور وہ محض اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ ایک تو باجی بولا، اوپر سے باتیں بھی سنا گیا، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ غلطی اسی کی ہے۔ پھر اس نے دوسرے لڑکے کو روکا۔ بات سنا بھائی، کیا آپ کو پتا ہے کہ ایم اے فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں پر ہے؟ اس دفعہ اس نے قدرے شائستگی سے کہا تھا، لیکن وہ تو ایسے اچھلا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اوئے، یہ بھائی کسے کہا تم نے؟ میں تمہارا بھائی کہاں سے ہو گیا؟ ہاں حد ہے بھائی، جسے دیکھو بھائی بنانے پر تلا ہے مجھے۔ وہ بھی پہلے والی کی طرح منہ بناتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یشپا نے حیران ہوتے ہوئے اس کو دیکھا، پھر ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر بینچ پر بیٹھے ایک لڑکے کے پاس آ کر اس سے بھی یشپا نے وہی سوال کیا تھا جو کسی کتاب میں گم مطالعہ کر رہا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے ذرا ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ ایکسکیوز می، کین یو ٹیل می پلیز ویئر از دا کلاس آف ایم اے فرسٹ ایئر؟ اس نے شائستگی سے کہا تھا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس لڑکی کو دیکھا جو جینز پر ٹاپ پہنے پونی ٹیل بنائے کھڑی تھی۔ سوری، آئی ڈونٹ نو، لٹھ مار انداز میں کہتا وہ پھر سے کتاب میں گم ہو گیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ سب، وہ دانت پیستے ہوئے وہاں سے آگے چلی گئی تھی۔ اس کو اپنے پیچھے سے اسی لڑکی کی آواز آئی تھی۔ اس نے دھیان نہیں دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ یہاں سے وہاں گھومتی رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اسے حیرت تھی کہ دنیا بھر کے بے مروت لوگ یہاں آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ تھک ہار کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ فائل اور بیگ بھی اس نے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ غصے سے وہ یہاں سے وہاں بے فکری سے گھومتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ غصے سے وہ سامنے گرین شرٹ والے لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی گردن اڑا دے۔ بدتمیز سے کلاس کا پوچھا تو ایسا راستہ بتایا کہ 1 گھنٹے تک پوری یونیورسٹی میں گھوم پھر کر وہ واپس وہیں آ گئی جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب حیدر کے ہی چیلے ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ یشپا نے چونک کر سر اٹھایا تھا جہاں یلو فراک میں ایک لڑکی گلاسز لگائے کھڑی تھی۔ آج فرسٹ ڈے ہے میرا، اتنی دیر سے اپنی کلاس ڈھونڈ رہی ہوں، مل ہی نہیں رہی، اور اتنے بدتمیز اور بد تہذیب لوگ ہیں یہاں پر، مجال ہے جو کسی نے میری مدد کی ہو۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ اچھا بتاؤ، کون سی کلاس ہے تمہاری؟ انوشی نے اس سے پوچھا تھا۔ ایم اے فرسٹ ایئر، وہ جلدی سے بولی، اتنی دفعہ بول چکی تھی کہ اب تو رٹ چکا تھا اسے۔ آ جاؤ، میں تمہیں کلاس تک چھوڑ آتی ہوں، انوشی کے خوش دلی سے کہنے پر وہ بے ساختہ خوشی سے بولی۔ ہیں سچی؟ انوشی نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ویسے آپ کون سی فیکلٹی سے ہیں؟ ایم اے فائنل ایئر۔ اوہ، تو آپ مجھ سے سینئر ہیں، اس نے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسے جانی پہچانی سی کولون کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور چونک کر اپنے برابر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے احمد کو دیکھا۔
اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ یہاں تو مناہل تھی، وہ حیرت سے بولی تھی۔ یہاں ہمیشہ سے میں ہی تھا، بس تم نے کبھی ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ گاڑی روکو فوراً، وہ سخت لہجے میں بولی، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے؟ گاڑی روکو، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی میں بیٹھنے کی؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ احمد نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے کان پر رکھا تھا اور ایسے ایکسپریشن دیے جیسے زرنور کی آواز اس پر گرا گزری ہو۔ آہستہ بولو یار، چیخ کیوں رہی ہو؟ اونچا نہیں سنتا میں، اور پریشان نہ ہو، اغوا نہیں کر رہا تمہیں، اس نے کہنے کے بعد میوزک پلیئر آن کر دیا تھا۔ سن میرے ہم سفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانسیں چلتی جدھر رہوں گا بس وہی عمر بھر، کتنی حسین ملاقاتیں ہیں، ان سے بھی پیاری تیری باتیں ہیں۔ یہ گانا زرنور کو بے حد پسند تھا، لیکن اس دفعہ زہر لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر پلیئر آف کر دیا تھا۔ ارے اسے کیوں بند کر دیا؟ بکواس بند کرو اپنی اور فوراً گاڑی سے اترو، مجھے کہیں بھی نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ غصے سے بولی، اور احمد ایسے مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے لطیفے سنا رہی ہو۔ اتنے شدید غصے میں بھی زرنور کا دل اس کو مسکراتے دیکھ کر دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی تو جان بسی تھی اس مسکراہٹ میں۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے وہ ساکت ہو گئی تھی، پھر جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ احمد میں کہہ رہی ہوں تم سے، گاڑی روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ دھمکاتے ہوئے بولی۔ نور، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ وہ اس انداز سے بولا کہ زرنور کو تو آگ ہی لگ گئی۔ میری گاڑی میں بیٹھ کر تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو، وہ پھر سے چیخ کر بولی۔ باتیں کہاں سنا رہا ہوں یار، بس اتنا ہی تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤں میں خاموش؟ ہاں کیوں ہو جاؤں؟ میری مرضی، میں بولوں یا نہ بولوں، تم ہوتے کون ہو مجھے خاموش کروانے والے؟ وہ شدید غصے سے بولی۔ صرف اتنا کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ، تم نے تو مجھے ہی باتیں سنا دی۔ وہ دھیان سے ڈرائیو کرتا ساتھ ساتھ بولتا بھی جا رہا تھا، گاہے بگاہے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ زرنور نے غصے میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا جس سے گاڑی کا بیلنس بگڑا تھا۔ احمد نے بمشکل گاڑی کو کنٹرول کر کے سائڈ پر بریک لگائے تھے۔ اگر وہ بر وقت ایسا نہ کرتا تو یقیناً سامنے سے آتی کار سے ان کا زبردست تصادم ہو جاتا اور زرنور کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کچھ خبر بھی ہے تمہیں کہ کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا؟ اس کے غصے سے بولنے پر وہ سہم گئی تھی۔ احمد، وہ خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ بھی نہ سنوں میں تمہارے منہ سے اب۔ اس نے پھر سے کار سٹارٹ کی تھی۔ اس کے اتنے سخت لہجے میں بات کرنے پر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے شدید شاکی نظروں سے احمد کو دیکھا جو خفا سا سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ ناراضگی سے اس نے منہ ہی موڑ لیا تھا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ انوشی نے اسے کلاس تک پہنچا دیا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرتی وہ کلاس میں جا بیٹھی۔ پروفیسر تھوڑی دیر پہلے ہی کلاس میں آئے تھے اور ابھی وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ شش! یشپا کو یہ آواز اپنے پیچھے والی ڈیسک سے آئی تھی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا۔ شش! پنک بیگ! اب کی دفعہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کے پیچھے 2 ڈیسک چھوڑ کر برابر والی رو میں ایک لڑکا بیٹھا تھا جس نے یشپا کے دیکھنے پر مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ چونکی تھی اور اس کو امید نہیں تھی کہ یہ لڑکا اس کو یہاں ملے گا۔ اسے حیرانی اس بات پر تھی کہ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہا تھا، کیونکہ جو حرکت اس نے حیدر کے ساتھ کی تھی اسے پکا یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ کہیں سے اچانک آئے گا اور اس کو شوٹ کر کے نکل جائے گا، لیکن یہ تو مسکرا رہا تھا۔ پہلی ملاقات کا تو شائبہ تک نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ یشپا اس کو نظر انداز کرتی پھر سے سامنے دیکھنے لگی جہاں پروفیسر ابھی تک کچھ لکھ رہے تھے۔ اس نے پھر سے اسے متوجہ کرنا چاہا، لیکن اس دفعہ یشپا نے کوئی رسپانس نہیں دیا، بس سامنے ہی دیکھتی رہی۔ جب ہی کوئی چھوٹی سی چیز آ کر اس کے کندھے پر لگی تھی، ایک لمحے کے لیے تو وہ سن سی رہ گئی کہ کہیں اس نے گولی تو نہیں مار دی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ گولی نہیں ماری تھی، لیکن ویسی ہی ایک اور چیز اڑتی ہوئی آ کر اس کے سر پر لگ کر نیچے گری تھی۔ اس نے حیرانی سے نیچے پڑی ان دونوں چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے نیچے پڑی ان دونوں چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔
دوسرے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ پوری کلاس حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے چیخ چیخ کر پوری کلاس سر پر اٹھا لی تھی۔ واٹ از یور پرابلم؟ پروفیسر نے اپنے موٹے سے چشمے کو ناک پر ٹکاتے گھور کر اس کو دیکھا، جو اسٹیج سے نیچے کھڑی تھی۔ حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ سر وہ کاکروچ مارا ہے اس لڑکے نے مجھے، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں ہاتھ سے حیدر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا پھر؟ کاکروچ ہی مارا ہے نا؟ کوئی میزائل تو نہیں مار دیا اس نے جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ پروفیسر نے اسے گھور کر کہا۔ سر اس نے کاکروچ مارا ہے، کاکروچ، وہ زور دے کر بولی۔ تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ کاکروچ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ کلاس، ایک بات آپ سب میری غور سے سنیے۔ پروفیسر نے کھی کرتے اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ بلکہ ایسا کیجئے کہ دوپٹے سے، شرٹ سے، رومال سے، جو بھی ہے آپ کے پاس، اس سے نصیحت باندھ لیجئے۔ جب بھی جہاں بھی آپ کو کاکروچ چھپکلی نظر آئے، اسے اٹھا کر منہ میں ڈال کر کھا جائیں۔ اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ پروفیسر حارث آپ کو کبھی بھی کوئی غلط نصیحت نہیں کرتے۔ ہاں تو صرف نگلنا نہیں ہے بلکہ چبا چبا کر کھانا ہے۔ امیجن کیجئے ذرا، کاکروچ اور چھپکلی آپ لوگ چبا چبا کر کھا رہے ہیں۔ آہا، کیا مزہ آ رہا ہے، کیا لطف آ رہا ہے، پروفیسر بنے حارث نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا۔ یشوا نے اپنے دونوں ہاتھ جلدی سے منہ پر رکھے کہ کہیں اسے الٹی ہی نہ ہو جائے۔ ارے تم کیوں ایسے منہ بنا رہی ہو؟ سچ میں یہ کاکروچ اور کیڑے مکوڑے تو اتنے لذیذ ہوتے ہیں، میں تو صبح شام ایک ایک کھاتا ہوں۔ ارے ہاں سچ میں، یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو، اس نے کہتے ہوئے ساتھ ہی ایک سائڈ سے اپنا کوٹ ہٹایا تھا جہاں بے شمار کاکروچز اور چھپکلیوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ یشپا کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ وہ تو اپنا سامان چھوڑ چھاڑ چیختی ہوئی کلاس سے باہر بھاگی تھی۔ اتنا تو قتل کرنے سے نہیں ڈرتی تھی جتنا ان کیڑے مکوڑوں سے ڈرتی تھی۔ بات سنو میری، کیا تمہیں پتا ہے کہ پرنسپل آفس کدھر ہے؟ اس نے اپنی سانسیں ہموار کرتے ہوئے ایک لڑکی کو روک کر پوچھا جس کے ہاتھ میں بڑا سا چپس کا پیکٹ تھا۔ ہاں پتا ہے، لیکن تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اشر نے فکر مندی سے پوچھا تھا، اور ساتھ ہی چپس کے پیکٹ میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کر بہت سے عجیب و غریب کیڑے اور گراس ہاپرز نکال کر اپنے منہ میں رکھے تھے۔ یشوا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے میں کسی کے سامنے نہیں کھاتا، سب نظر لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لو، کھا لو تم بھی، اشر نے ناراضگی سے کہتے ہوئے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آخ، دور کرو اس کو، دور کرو مجھ سے، وہ چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگی اور سامنے سے آتے ایک لڑکے کو روک کر بولی، بات سنو میری، وہاں پر وہ آ گیا ہے وہ اپنی موت کا بدلہ لینے۔ ریاض نے سرد لہجے میں کہا۔ کون سا بدلہ اور کون آ گیا؟ اس کی دھڑکنیں تیز تیز چل رہی تھی۔ وہی جس کو تم نے لال بیگ سمجھ کر کھا لیا تھا، وہ واپس آ گیا ہے اپنی موت کا بدلہ لینے۔ وہ کھا جائے گا تمہیں، کھا جائے گا، ریاض اسے گھورتے ہوئے پراسرار انداز میں بولا تھا۔ یشوا کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس کو دھکا دے کر وہ وہاں سے نکلی۔ لگ رہا تھا کہ جیسے بے ہوشی ہو جائے گی۔ سر شکر کے سامنے ہی پرنسپل کا آفس مل گیا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ ناک کرنے کا بھی خیال نہ آیا۔ پرنسپل سر، میری بات سنیں، وہ ہاتھ کی پشت سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے گردن مسلتے ہوئے بولی تھی، جب ہی پرنسپل نے اپنی راکنگ چیئر کا رخ موڑا۔ ان کے ہاتھ میں شیشے کا بڑا سا باؤل تھا۔ ارے تم پریشان کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ چلو چھوڑو، پہلے چل کرو، یہ لو کیڑے کھاؤ، انسیکٹ سیلڈ کھاؤ۔ میری پسند کے چھپکلی، کاکروچز، گراس ہاپرز سب ہیں اس میں، کھاؤ گی؟ ہاں کھا لو، یہ لو۔ یشپا نے صرف ایک نظر تیمور کے ہاتھ میں پکڑے باؤل کو دیکھا، جس میں بھرے ہوئے حشرات الارض باؤل میں سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یشپا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کا سر زور سے چکرایا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گر پڑتی، آفس کے باہر کھڑے اندر کا تماشا دیکھتے حیدر نے جلدی سے جا کر اس کو تھاما تھا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یشوا، حیدر نے اس کا گال تھپتھپایا۔ ابے حیدر، یہ تو بے ہوش ہو گئی، کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو جائے، اشر نے پریشانی سے کہا تھا۔ او یار، کچھ نہیں ہوگا اسے، بہت سخت جان ہے یہ۔ چلو اچھا ہے، اسے ابھی سبق مل گیا۔ لائبہ وغیرہ تو گھر چلی گئی ہیں۔ تیمور تو ایسا کر، انوشے کو فون کر، اس کو بلا یہاں جلدی سے۔
حیدر نے یشفا کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر صوفے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کوئی پرنسپل روم نہیں تھا، بلکہ یونین کونسل کے صدر کا عارضی آفس تھا۔ یونیورسٹی کے یونین کونسل کی عمارت الگ سے احاطے میں بنی ہوئی تھی، لیکن وہاں کچھ کام چل رہا تھا، اسی لیے اس کے صدر نے یونی کے اندر ہی اپنا عارضی سا آفس قائم کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی اس وجہ سے کام آیا کیونکہ یونین کا صدر ان سب کا دوست تھا۔ حیدر نے انوشے کو فون کر کے مختصر سچویشن بتا کر وہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ گاڑی نہ جانے کن انجان راستوں پر سفر کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے بڑے سے سفید گیٹ کے اندر لے جا کر کار روکی اور سیٹ بیلٹ ہٹا کر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر اس نے زرنور کے باہر آنے کا انتظار کیا، لیکن وہ تب بھی باہر نہ آئی تو احمد نے اس کی سائڈ پر جا کر دروازہ کھولا اور دروازے پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ محترمہ، اگر آپ خود چل کر نہیں جانا چاہتی تو بتا دے، میں آپ کو اٹھا کر لے جاتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے آرام سے کہا تھا۔ پیچھے ہٹو، وہ کاٹ کھانے کے انداز میں بولی۔ وہ دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو گھورتی وہ باہر آئی تھی اور اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ احمد مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے آیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر زرنور نے کہا تھا۔ روم میں جا رہا ہوں اپنے، اس نے رک کر کہا۔ مجھے کیوں یہاں لے کر آئے تھے پھر؟ وہ چڑھ کر بولی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے نور، اوپر آ جاؤ۔ میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ اوپر، جو بھی بات کرنی ہے یہیں پر کرو، وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ اتنا بڑا گھر خالی پڑا تھا، اسے ہلکا سا خوف ہونے لگا تھا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ اوپر آ جاؤ، ہر بات میں ضد مت کیا کرو۔ میں نے بھی کہہ دیا نا کہ میں نہیں جاؤں گی، وہ ہٹیلے لہجے میں بولی۔ احمد نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ احمد دوبارہ سے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ زرنور بوکھلا گئی تھی۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ 2 قدم پیچھے ہٹاتے وہ جلدی سے بولی۔ آرام سے تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ بڑبڑاتا ہوا وہ اوپر چلا گیا تھا۔ اس کی پشت کو گھوٹی وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی، جہاں ایک طرف ٹی وی لاؤنج بنا ہوا تھا، ایک طرف 2 کمرے تھے۔ نیچے والے پورشن کی طرح اوپر کی سیٹنگ اور سجاوٹ بھی دیکھنے لائق تھی۔ ایک کمرے کا لاک کھولتا وہ اندر چلا گیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ غالباً اس کا بیڈ روم تھا، جہاں ایک طرف جہازی سائز بیڈ تھا، وارڈروب، صوفے، رائٹنگ ٹیبل، فرنیچر، بیڈ شیٹ، کرٹنز، سب کچھ ہی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ بیڈ کے اوپر لگی لارج سائز تصویر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی ہی تصویر تھی جس میں اس نے گولڈن کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس کی 20ویں سالگرہ کی تصویر تھی۔ نور، احمد کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ بیٹھو، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے تاثرات سپاٹ کیے۔ مجھے نہیں بیٹھنا، جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ احمد نے تعصب سے انگلی اور انگوٹھے سے اپنی پیشانی مس لی۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار کیوں بتانی پڑتی ہے نور؟ وہ اس انداز سے بولا کہ وہ منہ بناتی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل کے پاس رکھی چیئر اٹھا کر ٹھیک اس کے سامنے رکھتا وہ بیٹھ گیا تھا۔ زرنور بے ساختہ پیچھے ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب بتاؤ، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کون سا مسئلہ؟ شادی سے کیوں منع کر رہی ہو تم؟ کس کی شادی سے؟ ہماری شادی سے۔ واو، ایٹیٹیوڈ تو دیکھو ذرا، وہ طنز سے بولی۔ عباد انکل اور ڈیڈ رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ، اس کی فکر تم مت کرو، پاپا کو میں منع کر دوں گی۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ تم منع کر دو۔ تو پھر؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہاں کہہ دو، لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہماری شادی غالباً ہو چکی ہے، احمد اس کی گلابی چہرے کو تکتے ہوئے بولا۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو، اور احمد خانزادہ بہتر ہوگا کہ تم اس نام نہاد کاغذی رشتے کو ختم کر دو، کیونکہ نہ مجھے تم میں پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ چلو ٹھیک ہے، شادی کو ابھی سائڈ پر رکھتے ہیں۔ ابھی تمہیں مجھ سے جتنے بھی شکوے اور شکایتیں ہیں، پہلے تم مجھے وہ بتاؤ تاکہ میں دور کر سکوں۔ نہیں، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، ارمان یا پھر احمد، تاکہ میں تم سے اسی حساب سے پیش آؤں، وہ طنزیہ انداز میں بولی، اور احمد نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ میں ارمان احمد خانزادہ ہوں، تمہارا شوہر، جس سے تم بے حد محبت کرتی ہو، وہ شرارتی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ خوش فہمی کب پالی تم نے؟ وہ فہمائشی انداز میں بولی۔ جب سے تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا ہے،
وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ یہی چیز زرنور کو کنفیوز کر رہی تھی۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی آنکھوں کا علاج کروا لو، وہ چڑھ کر بولی، لیکن چونکی ضرور تھی کہ اس کے دل کا حال احمد نے کیسے پڑھ لیا، کیونکہ یہ بات تو صرف اس کے علاوہ مناہل اور لائبہ جانتی تھی۔ کیوں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ بالکل بھی نہیں، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ صاف مکر گئی تھی۔ لیکن احمد کی شرارتی مسکراہٹ اسے تبا گئی۔ دیکھو، میں تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اسی لیے بہتر ہوگا کہ مجھے غصہ مت دلاؤ، میں شوٹ کر دوں گی تمہیں، فضول میں میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ بلکہ میں فضول میں ہی اپنا ٹائم ضائع کرنے تمہارے ساتھ آ گئی، وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب ہی احمد نے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر غصے سے بولی، تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی، وہ دباؤ ڈالتے ہوئے سکون سے بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا احمد، درد ہو رہا ہے مجھے، وہ ہاتھ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ بات سنو گی میری؟ بالکل بھی نہیں، وہ ضدی انداز میں بولی۔ مرضی ہے تمہاری، میں بھی نہیں چھوڑ رہا پھر۔ اچھا سنوں گی، ساری باتیں سنوں گی، تو میرا ہاتھ تو چھوڑ دو۔ احمد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، وہ ناراضگی سے اس کو دیکھتی اپنا ہاتھ دبانے لگی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر میں ڈیڈ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی بہو مان گئی ہے، ڈیٹ رکھ لیجیے آپ رخصتی کی۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ میں تم سے رشتہ رکھنا چاہتی ہوں، اس نے زور دے کر کہا۔ وجہ؟ مسٹر خانزادہ، اگر آپ فلیش بیک میں جائیں نا تو وجہ آپ کو خود ہی مل جائے گی، زرنور نے قہر برساتی نظروں سے کہا تھا۔ جو بھی میں نے کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن وہ بس ایک مذاق، وہ صرف مذاق تھا؟ میرا تماشا بنا کر رکھ دیا تم نے احمد، اور تم کہہ رہے ہو کہ بس مذاق تھا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ چیخ کر بولی تھی۔ زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ نور میری بات سنو، احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن وہ جھٹکے سے چھڑواتی دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بگاڑا کیا تھا میں نے تمہارا جو تم نے اس طرح بدلہ لیا مجھ سے؟ ارمان سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا نور، اس نے نرمی سے کہا۔ پھر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ اس کی شرٹ کالر سے پکڑتے روتے ہوئے بولی تھی۔ احمد نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے گلے لگایا تھا۔ زرنور نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا سر احمد کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ بہت برے ہو تم، بہت برے، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی اس کا سر سہلانے لگا، خود کو جیسے ان لمحوں کے سپرد کر دیا تھا۔ آج اس کا عشق اس کے قریب ترین تھا، وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ تیمور کے فون کرنے پر انوشے 5 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ صوفے پر یشپا کو بے ہوش پڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، تیمور نے اس سے کہا، یار انوش، آج اس کا فرسٹ ڈے تھا نا، اسی لیے ہم نے بس ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بے ہوشی ہو جائے گی، اب تم جلدی سے اس کو ہوش میں لاؤ۔ انوشے اس کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگی تھی، جس سے تھوڑی دیر میں ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے کہا، میرا سر گھوم رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے، پیر اوپر کیے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ انوشے نے جلدی سے اس کو گلاس میں پانی ڈال کر دیا، جو پینے کے بعد اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ اب ٹھیک ہو؟ انوشے نے اس سے پوچھا تھا۔ یشپا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی انوشے؟ اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ قسم سے مجھے تو اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں، بلکہ میں تو خود حیران تھی تمہیں یہاں دیکھ کر، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں تمہیں کلاس میں چھوڑ کر آئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بدماش پہلے سے ہی تمہاری کلاس میں بیٹھے ہیں، انوشے نے خفکی سے اندر آتے تیمور کو دیکھ کر کہا، جس نے دانت نکوسے تھے۔ یہ جوس پی لو، اور ہاں، اس میں کاکروچز نہیں ہے، تیمور نے شرارت سے کہتے ہوئے جوس اور چپس کا شاپر انوشے کو دیا تھا تاکہ وہ یشپا کو دے دے۔ ویسے سچ بتاؤں تو حیدر نے جب مجھے یہ آئیڈیا بتایا تھا نا، تو مجھے پکا لگا تھا کہ فلاپ ہی ہوگا، کیونکہ ہیوی بائک چلانے والی، لڑکوں سے بھڑنے والی، خوف نہ کھانے والی کاکروچز سے ڈر جائے گی۔ تیمور نے چیئر انوشے کی چیئر کے ساتھ رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ سب اس لنگور کا پلان تھا؟ وہ تب کر بولی۔ انوشے نے جوس نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا جو اس نے لے لیا تھا۔ ویسے مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ تم نے کاکروچ کو کاکروچ کیوں نہیں کہا؟ اس دن بھی تو تمہاری حیدر سے اسی بات پر لڑائی ہوئی تھی۔
تیمور کے حیرت سے کہنے پر اس نے منہ بنایا تھا اور راہم والی پینلٹی بتائی تھی۔ واہ بھائی، کیا کہنے تمہارے، تیمور نے اس کو داد دی۔ یہ چپس اور جوس کیا اس بندر نے بھیجے ہیں؟ چپس کھاتے ہوئے وہ ایک دم چونک کر بولی۔ اس کنجوس کو اٹیک ہی نہ پڑ جائے یہ سب چیزیں لانے پر۔ تیمور نے ہاتھ جھلایا تھا۔ انوشا، آپ مجھے ٹائم ٹیبل بتا دیجئے، ایک کلاس تو اب میری نکل ہی گئی ہے ان لوگوں کی مہربانی سے۔ یشپا نے گھور کر اشر اور ریاض کو دیکھا جو اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تو میں بتا دوں گی، ابھی تم مجھے بتاؤ کہ اگر اب حالت بہتر ہے تو کلاس میں چلو، دوسرا پیریڈ لگنے والا ہے۔ اب میں ٹھیک ہوں، یشپا نے مسکرا کر اس کو کہا تھا جو کتنی فکر مند ہو گئی تھی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ پھر، انوشا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر سے اس کا بیگ اور فائل اٹھا کر اس کو پکڑائی تھی جو تیمور ہی کلاس میں لے کر آیا تھا۔ کلاس تو وہی والی ہے نا؟ یشپا نے اس سے پوچھا۔ ہاں وہی ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، آج میرا پہلا دن ہے نا یہاں پر، اسی لیے یہ لوگ بچ گئے، لیکن اگلی دفعہ میں نہیں بلکہ یہ لوگ بے ہوش ہوں گے۔ میں چلتی ہوں، گڈ بائے۔ وہ اطمینان سے کہہ کر انوشا سے گلے مل کر اور اس کا گال چوم کر آفس سے باہر آئی تھی۔ جہاں کھڑے ریاض اور اشر کو نظر انداز کرتی وہ آگے چلی گئی تھی۔ یار کتنی بولڈ لڑکی ہے یہ، تیمور نے یشپا سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ کیا چکر ہے یہ تیمور؟ انوشا نے اس سے پوچھا۔ یار انوش، تم نے تو مجھے اکیلے میں تھپڑ مارے تھے، لیکن اس نے تو سب کے سامنے حیدر کو پنچ مارا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ تب تیمور نے اسے شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتائی۔ حد ہے، تم لوگوں کا کام کیا ہے؟ بس لڑکیوں سے مار کھانا ہی رہ گیا ہے، اس نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب یہ تو تم لڑکیوں کو سوچنا چاہیے نا، جو کبھی بھی کسی پر بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہو، نہ موقع دیکھتی ہو نہ محل، آئی مارا اور چلی گئی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ویسے تمہارا لاسٹ پیریڈ تو سر جبران لیتے ہیں نا، اور آج وہ آئی نہیں تو تم کہاں جا رہی ہو؟ گھر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے میں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وائر جوڑنا میں نے سیکھ لیا ہے، اس دن کا حوالہ دے کر وہ طنز سے بولی تھی۔ تیمور ہنس دیا تھا۔ ہاں تو آسانی سے تم مانتی کہاں ہو، چلو نا میں ڈراپ کر دوں گا۔ تم بھی کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہونے لگ گئے؟ وہ اس کو گھورتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ ارے انوش بات تو سنو یار، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ احمد نے اسے چپ نہیں کروایا تھا، رونے دیا تھا تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے ایسے ہی بیت گئے تھے، تب کہیں جا کر اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ جھٹکے سے وہ اس سے الگ ہوئی تھی، شرم سے اس کی پلکیں جھک گئی تھی، اپنی بے خودی پر اسے تاؤ آ رہا تھا، جبکہ وہ دل فریبی سے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، منہ توڑ دوں گی میں تمہارا، وہ شرم اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکا، جس کو دیکھ کر زرنور کو تب ہی چڑھی تھی۔ مت ہنسو ایسے، غصہ آ رہا ہے مجھے تم پر۔ چلو پھر پہلے تم اپنا غصہ اتار لو مجھ پر، اس کے بعد میں تمہیں اپنے یہ سب کرنے کی وجہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے جس پر غصہ آتا ہے نا تو میں اس کو تھپڑ مار کر اپنا غصہ اتارتی ہوں، وہ اپنی شرم اور جھجک پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، اور شاید بہت بڑی غلطی کی، اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے، تم جو بھی سزا مجھے دو گی وہ قبول ہے، اس لیے تمہیں اجازت ہے جتنے چاہیں تھپڑ مار لو۔ احمد کے اطمینان سے کہنے پر وہ حیرت اور بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں سچ میں مار دوں گی، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو مار لو، میں نے منع تھوڑی کیا ہے، وہ اسی انداز میں بولا، اور زرنور نے صرف ایک لمحہ لگایا تھا سوچنے میں، دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور احمد کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ایک اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس نے کھینچ کر احمد کے دوسرے گال پر مارا تھا۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اسے غصہ نہ آ جائے اور بدلے میں کہیں وہ اس کو تھپڑ نہ مار دے، لیکن وہ حیران تھی کیونکہ احمد نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، وہ اسی سکون سے کھڑا اس کو تک رہا تھا۔ بس اتر گیا غصہ؟ وہ اور اس کے قریب ہوا تھا اور زرنور جلدی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، دل میں ایک ملال سا تھا کہ اس نے کیوں احمد پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ احمد کے سفید گالوں پر ہلکی ہلکی سرخی تھی جو اس کے ہاتھ اٹھانے سے ہی تھی، اس کا خود کا ہاتھ بھی دکھنے لگا تھا۔ اتنا تو تم بولتی ہو، اس سے بھی زیادہ تم روتی ہو، دیکھو پوری شرٹ گیلی کر دی تم نے میری۔ احمد کے کہنے پر زرنور نے اس کی شرٹ کو دیکھا تھا
جو واقعی میں اس کے رونے کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ سوری، وہ شرمندگی سے بولی۔ سوری سے کام نہیں چلے گا، یہاں کمرے سے باہر جاؤ، سیدھے ہاتھ پر کچن ہے، جا کر میرے لیے اسٹرانگ سی کافی بنا کر لاؤ، تب تک میں شرٹ چینج کر لیتا ہوں۔ حکم دے رہے ہو؟ وہ گھور کر بولی تھی۔ نہیں محترمہ، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے لیے پلیز کافی بنا دیجیے۔ کیا آپ بنائیں گی؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تھا۔ ملازمہ نہیں ہوں میں، خود جا کر بنا لو۔ پیچھے ہوتے اس نے لٹ مار انداز میں کہا۔ یار بیوی تو ہو نا، شوہر کے لیے کیا تم کافی بھی نہیں بنا سکتی؟ احمد نظریں اس کے چہرے پر جمائے شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگا تھا۔ زرنور گھبرا گئی تھی۔ ہاں، شوہر اور بیوی، منہ بنا کر کہتی وہ خود پر جھکے احمد کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگی تھی، اور اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے دوسری شرٹ لینے وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ ماہین بھابی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ رشتہ لے جانے میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ ابھی یونیورسٹی سے آ کر کچن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ساتھ ہی ماہین سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ ماہین چوکی تھی اس کی بات پر، کیونکہ ابھی تو وہ کوئی اور بات کر رہا تھا۔ یک دم سے اس نے ٹاپک چینج کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، اسی لیے مسکرا دی۔ یقیناً مناہل کو آس پاس دیکھ لیا ہوگا، جبھی بات بدل دی۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کو تمہیں شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ روٹیاں پکاتے ہوئے اس نے حارث کے ہی انداز میں کہا۔ ہاں تو اس کے گھر والے اس کی شادی جلد کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے سے ہی اس کے پرپوزل آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ رشتہ نہ لے کر گئے تو اس کے گھر والے کہیں اور شادی کر دیں گے اس کی، اور اگر مجھ سے نہ ہوئی نا اس کی شادی تو میں آگ لگا دوں گا ساری دنیا کو، وہ دھمکانے والے انداز میں بولا۔ اف حارث، تم تو بالکل مجنون بن گئے ہو اس کے پیچھے۔ میں نہیں بنا بھابی، اس نے بنایا ہے، حارث نے شاعرانہ انداز میں کہا۔ ماہین بھابی ہنسنے لگی تھی۔ پاگل، ویسے بتائیے نا بھابی کہ کیسی لگی آپ کو میری پسند؟ بہت خوبصورت اور بہت پیاری۔ مجھے تو 100 جان سے وہ اپنی دیورانی کے طور پر قبول ہے۔ ماہین کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تو پھر آپ بات کیجئے نا امی سے۔ امی نے تو صاف کہہ دیا کہ حارث 3-4 سال سے پہلے تمہاری شادی نہیں ہوگی، یار منگنی ہی کروا دے، وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ صبر کرو، اتنی بے صبری بھی اچھی نہیں ہوتی، پہلے اپنی پڑھائی ختم کرو، بزنس جوائن کرو، تھوڑے سے قابل بن جاؤ، پھر کر لیں گے رشتہ بھی۔ ایسے گئے تو وہ دروازے سے ہی واپس لوٹا دیں گے۔ ارے نہیں، وہ لوگ میرا پرپوزل ریجیکٹ نہیں کریں گے، انفیکٹ منگنی بھی کر دیں گے۔ تم اتنے اطمینان سے کہہ رہے ہو حارث؟ کیا عائشہ سے کوئی کمٹمنٹ ہے تمہاری؟ ماہین نے لہجے میں حیرانی سموتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، وہ تو 100 جان سے مجھ پر فدا ہے، حارث نے شرارت سے کہا تھا۔ اور یہ اس نے تمہیں خود بتایا ہے؟ وہ بولڈ ہے بھابی، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتی ہے، لیکن یہ اس نے نہیں کہا، میں نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ وہاں بھی کچھ میرے جیسا ہی حال ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کچن کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ماہین کے پاس کسی کام سے آئی تھی، لیکن اندر سے آتی حارث کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک لیے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی حواسوں پر اس قدر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ تھوڑی دیر بھی وہاں کھڑی رہی نا تو ضرور اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بے جان قدموں سے چلتی وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور دروازہ لاک کر کے وہیں پر گھٹنوں کے گرد بازو پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے حارث کو دیکھ کر اس کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بے چین سی رہتی تھی جب تک حارث اس کو نظر نہ آ جاتا، اور جب اس کو دیکھ لیتی تو ایک ٹھنڈا میٹھا سا احساس اس کے دل میں اتر جاتا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں حارث کو دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا؟ کیوں وہ مجھے اتنا اچھا لگنے لگا ہے؟ روتے ہوئے وہ جیسے خود سے ہی پوچھ رہی تھی۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے مناہل؟ آج تک جس محبت کا تم مذاق بناتی آئی تھی، اسے فضول کہتی آئی تھی، آج وہ تمہیں بھی ہو گئی۔ اپنے دل کی آواز پر وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ یہ غلط ہے، مجھے کوئی محبت نہیں اسے، وہ تو پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتا ہے، میں کیسے اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ اس نے سختی سے جھٹلایا تھا۔ اس کے گالوں پر آنسو پھیلتے جا رہے تھے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر بس ایک ہی نام لے رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا حارث؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ میں نے تمہارے لیے کافی بنائی ہے، آئندہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ صوفے پر بیٹھا پیر لمبے کیے ٹیبل پر رکھے موبائل پر میسج چیک کر رہا تھا، جب ہی زرنور کافی کا بھاپ اڑاتا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے تڑک کر بولی،
احمد نے حیرانی سے اس کو دیکھا. تھوڑی دیر پہلے تک تو ٹھیک لگ رہی تھی, لگتا ہے پھر غصہ چڑھ گیا. تھینک یو نور, ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو تمہارے ہی کرنے والے کام ہیں. اگر میرے لیے کافی تم نہیں بناؤ گی تو اور کون بنائے گا؟ وہ عام سے انداز میں کہتا اس کو تپا گیا تھا. ایکسکیوز می, تم ہو کون جو میں تمہارے لیے کافی بناؤں؟ شوہر ہوں نا تمہارا. ہاں, شوہر ہوں نا تمہارا, آئے بڑے. زرنور کے نقل اتارنے پر وہ ہنس دیا تھا. دوبارہ مت کہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا, وہ وارن کرتے ہوئے بولی. کیوں, تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی؟ بالکل بھی نہیں, تم صرف ایک دھوکے باز اور فراڈی انسان ہو, اور کچھ بھی نہیں. کیا کہا؟ میں دھوکے باز ہوں؟ ہاں تم دھوکے باز ہو, زرنور نے تب کر کہا تھا. احمد نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا تھا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے گرد اپنا حصار کھینچ دیا تھا. بھلے میں ایک دھوکے باز اور فراڈی ہوں, لیکن اب صرف تمہارا ہوں اور تم سے بے حد محبت بھی کرتا ہوں. اس لیے اب تمہیں اسی دھوکے باز کو ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ اب میں تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا. زرنور تو اس کی جرت پر ہی حیران رہ گئی تھی. چھوڑو مجھے, وہ غصے سے بولی. نہ چھوڑوں تو اچھا نہیں ہوگا, پھر میں جان سے مار دوں گی تمہیں, وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی. میری جان تو اب صرف تم ہو یار, احمد نے دل فریبی سے کہا تھا. مجھے اب تمہاری کسی بھی بات پر کوئی بھی اعتبار نہیں. بہتر ہوگا کہ تم اپنے فضول سے ڈرامے نہ بند کر دو, وہ چبا چبا کر بولی. میری محبت تمہیں فضول ڈرامہ لگتا ہے؟ احمد نے اس سے پوچھا تھا. صرف تمہاری محبت ہی نہیں, تم خود بھی ایک فضول انسان ہو, وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے بولی تھی. میں فضول انسان ہوں نا, ابھی بتاتا ہوں, احمد نے کہتے ہوئے اس کی کلائی مڑوڑی تھی. آؤچ, یہ کیا حرکت ہے, چھوڑو مجھے. اب بولو گی مجھے فضول انسان؟ بولوں گی, 1000 دفعہ بولوں گی, بدتمیز انسان, زرنور نے غصے سے کہا. اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا. بہت محنت کرنی پڑے گی تم پر. کیسی محنت؟ وہ چونکی. تھوڑا سا انتظار کرو. تم انتہائی گھٹیا انسان ہو, وہ غصے سے چیخ کر بولی. یہ تو میں جانتا ہوں, نئی بات بتاؤ, احمد نے کہتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار ہٹا لیا تھا. اس کی کلائی بھی چھوڑ دی تھی. وہ خوخار انداز میں اس کو دیکھتی جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر سامنے سنگل صوفے پر جا بیٹھی تھی. اپنی کلائی مسلتے ہوئے زرنور مسلسل اسے گھور رہی تھی. اتنے پیار سے مت دیکھو یار, شرارتی مسکراہٹ سے کہتے ہوئے احمد نے ٹیبل پر پڑا کافی کا کپ اٹھایا تھا. اس نے غصے سے گھورتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا. ویسے ایک بات بتاؤ, ہمارے نکاح کا جان کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے کپ کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا. پوچھو ہمت کی کتنی خوشی ہوئی تھی. اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ برج خلیفہ پر چڑھ کر بھنگلے ڈالوں. دماغ پر اثر ہو گیا تھا میرے, اس نے طنز سے کہا. احمد بے ساختہ ہنستا چلا گیا. اس نے غصے سے اس کو دیکھا. مانا کہ ہنسی بے حد پیاری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسلسل سامنے والے کا امتحان لیا جائے. احمد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے رکھی شیشے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا. کپ بدستور ہاتھ میں تھا. تمہیں پتا ہے مجھے کب محبت ہوئی تھی تم سے؟ وہ اس کی ہر ایک کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. زرنور نے کوئی جواب نہیں دیا. جب مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا. 18 سال کا تھا میں جب ماہین آپی کی ای میل کی گئی فوٹوگرافز دیکھ رہا تھا. تبھی میں نے تمہیں دیکھا. شاید میٹرک میں تھی تم. اس وقت ریڈ فراک میں پھولوں کا تاج سر پر رکھے. نہ جانے تم میں ایسی کیا کشش تھی جو میری نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا. تمہاری مسکراہٹ, ہری آنکھیں, تمہارے چہرے کے ایک ایک نقش سے مجھے محبت ہو گئی تھی. اس وقت شدت سے میرے دل نے دعا کی تھی کہ کاش تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ. میں خود اپنی حالت پر حیران تھا, کیونکہ ایسے تو میرے ساتھ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا. اٹلی میں نے ایک سے ایک حسین لڑکی دیکھی تھی, لیکن تمہاری جیسی کہیں بھی نہیں. تمہاری ساری تصویریں میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر لی تھی. صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے تمہیں دیکھنا میرا معمول بن گیا تھا. لیکن ڈیڈ نے جلد ہی میری اس تبدیلی کو نوٹ کر لیا. ایک دن تمہاری تصویریں دیکھتے ہوئے میں اتنا مبہوت ہو گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انہوں نے میری چوری پکڑ لی. میں تو گڑبڑا گیا تھا. شرمندگی ہوئی وہ الگ, وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کا بیٹا چھپ چھپ کر ایک لڑکی کی تصویریں دیکھ رہا ہے. وہ مبہم سا مسکرایا. ایک لمحے کو رک کر اس نے کپ لبوں سے لگایا تھا اور گھونٹ بھرا.
زرنور ٹرانس کی سی کیفیت میں بیٹھی ساکت نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا شرمندہ کیوں ہو رہے ہو یار؟ اپنی بیوی کو دیکھنا کوئی بری بات تو نہیں؟ ڈیڈ کی بات میں سمجھا نہیں تھا۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں تو اس دنیا میں آتے ہی اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ ماما کو وہ ہری آنکھوں والی گڑیا اتنی پیاری لگی کہ انہوں نے اسی وقت بعد انکل سے تمہیں میرے لیے مانگ لیا تھا۔ جب ہی ہمارا نکاح ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ماما کی پسند مجھے اتنی پسند آئے گی۔ میں تو شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے میری محبت مل گئی۔ میں جلد سے جلد تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن ڈیڈ چاہتے تھے کہ پہلے میں اپنی ڈگری لے لوں۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں مانچسٹر چلا گیا۔ ان دنوں میں نے ایڈمیشن لیا تھا۔ جب ہی ماہین آپی کی شادی کی خبر ملی، میں پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن پھر آ نہ سکا۔ حارث سے میری دوستی 4 سال پہلے ماہین آپی کے توسط سے ہوئی تھی۔ پہلے تو ہماری بات صرف میسیجز پر ہوئی، پھر نہ جانے کب ہمارے درمیان اتنا گہرا رشتہ بن گیا۔ کوئی بھی بات ہم ایک دوسرے سے شیئر کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ حارث مجھ سے کئی دفعہ ملنے آیا، لیکن میں صرف 1-2 دفعہ ہی پاکستان آ سکا۔ عباد انکل، زارا آنٹی، ماہین آپی، بازل، میں سب سے ملتا تھا، لیکن تمہاری غیر موجودگی میں تم ہمارے رشتے سے لا علم تھی۔ ڈیڈ تمہیں بتا دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں خود تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری آنکھوں میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے میرے مائنڈ میں ڈرامہ کرنے کا آئیڈیا آیا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد میں پاکستان آ گیا۔ ڈیڈ نے بنگلہ بہت پہلے سے لے لیا تھا۔ جب بھی وہ یہاں پاکستان آتے تھے، یہیں پر اسٹے کرتے۔ انکل اور آنٹی کی اجازت سے میں نے اپنی شناخت تم سے چھپائی۔ پہلے میں اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا، اور الحمدللہ مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا، اور تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ شرارت سے ہنسا تھا۔ یقین کرو، یہ سب کرنے میں میری کوئی غلط نیت نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا مذاق ہی تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا شدید ریاکشن دو گی۔ اگر پتا ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ تمہیں تکلیف دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلے تو مجھے صرف تم سے محبت ہوئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد جب پہلی دفعہ میں نے یونیورسٹی کی پارکنگ میں وائٹ ڈریس میں حیدر سے لڑتے ہوئے تمہیں دیکھا، تو بس مت پوچھو کیا حال ہوا تھا میرے دل کا۔ اتنے عرصے تک صرف تمہیں تصویروں میں دیکھا تھا، لیکن جب تمہیں حقیقت میں دیکھا تو پلکیں تک نہیں جھپک سکا۔ جب میں تمہیں یونیورسٹی میں دیکھتا، میں خود کو تمہیں دیکھنے سے روک نہیں پاتا تھا۔ تم خود سوچو، جو انسان صرف تصویریں دیکھ کر ہی پاگل ہونے لگتا ہو، اس کا حقیقت میں تمہیں دیکھنے سے کیا حال ہوتا۔ اب تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی کہ ڈگری لینے کے بعد بھی میں تمہارے یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح کیوں رہتا تھا۔ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، تمہاری وجہ سے، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے، تمہیں جاننے اور سمجھنے کے لیے۔ یونیورسٹی کے اونر ڈیڈ کے گہرے دوست ہیں، اور یہی دوستی میرے کام آ گئی۔ کپ کو ٹیبل پر رکھ وہ اٹھ کر زرنور کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں تمہیں دیکھتا کیوں نہیں، تم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو آج میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے تم سے عشق ہے، ہمیشہ سے، اپنی آخری سانس تک میں تمہیں چاہتا رہوں گا۔ تم میری پہلی محبت ہو، اور آخری بھی۔ تمہارے بغیر جینے کا اب میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار ایوری تھنگ۔ نہ جانے میں نے تمہیں اتنے دکھ کیسے دے دیے۔ میں شرمندہ ہوں اس کے لیے۔ آئندہ میری یا کسی بھی وجہ سے میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ آئی پرومس۔ احمد نے اپنے ہاتھ میں قید اس کے نازک سے ہاتھوں کو اس استحقاق سے تھاما تھا۔ زرنور منجمد سی سانسیں روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جو اس کے پیروں کے پاس بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ احمد، اس کی آواز رند گئی تھی۔ وہ سب خواب کی مانند لگ رہا تھا، جیسے ابھی آنکھیں کھلیں گی اور سب غائب ہو جائے گا۔ اسے اپنی آنکھوں پر اختیار نہیں رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اسے نہیں پتا تھا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ احمد نے آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر نرمی اور پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں تمہاری آنکھوں میں اب ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا نور، پلیز ایسے مت رو۔ آئی ایم سوری احمد، ریئلی ویری سوری۔ So listeners, this was the end of the یار یاروں سے ہونا جدا لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1۔ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ فائنل پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔